وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا سب سے پہلا روزہ ہے اور ہم تمام روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اس رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ من کانا، جو کوئی بھی، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے مروی۔ یہ روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے روزے اور اس مہینے میں قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرنے والے اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ خاص کر جس موضوع پر مجھے خطاب کرنی ہے، یہ میرا دوسرا ایپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کل میں نے مختصراً باتیں اس ایپیسوڈ کو سننے کے لیے کیا ضروری ہیں وہ بتائی۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے تاریخ دعوت و عزیمت، خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک، اور اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس خلافت کے بانی ہیں، جہاں سے خلافت شروع ہوئی،
اور اس کے متعلقہ دشمنان اسلام کی روایتیں اور حضرت معاویہ پر جو لعن طعن کیا گیا رضی اللہ عنہ، اس کے بنیادی جو حقیقی طور پر وضاحتیں تھیں وہ میں نے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ہٹ درمی سے نہ مانے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن جس کے اندر صحابہ کی محبت ہے اور متلاشی ہے کہ ایسی روایتوں کا کیا کریں، اس سے صحابہ کی صحت اور صحابہ کی عدالت اور صحابہ کی محبت میں خلل آتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک طرح کا جذبہ محبت ہے، تو اس کے لیے یہ تمام وضاحتیں کافی ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں صحابہ کے معاملے میں، خاص کر ہمارے اندر۔ ایک وہ ہیں جو دل سے ہی نہیں چاہتے، دل سے ہی بغض رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ پکے اہل بدع یا پکے رافضی ہیں یا شیعہ ہیں یا یہ وہ بدبخت ہیں جو کہ اپنے ایمان کو گنوا چکے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو پکی محبت میں ہیں، کوئی روایت، کوئی چیز صحابہ کے سلسلے میں ان کے ایمان میں خلل نہیں لاتی، ان کی عزت میں خلل نہیں لاتی، ان کے احترام میں خلل نہیں لاتی۔ اللہ کے فضل سے یہ ہیں اہل السنہ، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں جنتی، جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ ان دونوں کے مابین ایک تیسرا فرقہ بھی ہے جو محبت تو کرتا ہے، لیکن جب روایتیں اور شیعہ اور اپنے ایجنڈوں کے ذریعے، جیسے یہ بدبخت مرزا علی کے ذریعے، اس طرح کے مقررین کے ذریعے حضرات صحابہ کرام کو لعن طعن اور اس کے لیے جد و جہد کر کے جو چیزیں لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے گالیاں اور ان کے عدالت میں نقب لگاتا ہے اور ان کی صحت اور ان کے ایمان و احترام کو گرانا چاہتا ہے، تو ایسے وقت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض بھٹک جاتے ہیں، بعض شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ اصل مطلب میرا یہی ہے، مقصود بھی یہی ہے کہ ان بہکے ہوئے لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو جو بہکا رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا میں نے، جس سے بعض لوگ تاریخ اسلام سے ہی بدظن ہو گئے۔ بعضوں نے کہہ دیا کہ اسلام تو کیا ہے، صرف 30 سال اور 40 سال چلا، دنیا میں پھر کبھی چلا ہی نہیں۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کی تاریخ بالکل سیاہ تاریخ ہے، اس سے سیاہ اور کوئی تاریخ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جبکہ کیا ہے، تاریخ ہماری اتنی شاندار ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی تاریخ نہ محفوظ ہے، نہ اس کے اندر اتنے شاندار لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ خلافت کا تسلسل بھی قائم رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ خلافت کس طرح چلی تاریخ بھی لاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلا یہی مقصود ہے کہ جو کچھ اس تاریخ پر نکتہ چینی ہوئی، اور خاص کر حضرت معاویہ کو بادشاہت کے زمرے میں لایا گیا اور بتایا گیا کہ خلافت کا بالکل اپوزٹ معنی بادشاہت ہے، جبکہ اسلام کا مقصود صرف خلافت ہے، بادشاہت نہیں ہے، اور انہوں نے پورے اسلام کو بگاڑ ڈالا۔ اس حیثیت سے میں نے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کو کیا ہے مس گائیڈ کیا گیا ہے، اگر وہ واقعتاً دل میں محبت صحابہ رکھتے ہیں تو کافی ہے۔ یہ باتیں جن کے دل میں بغض صحابہ ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا علاج تو سوائے رب العالمین کی طرف سے آئے گا۔ ہاں، جو کوئی اللہ کے رسول کے صحابہ سے بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ کا بغض، اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اس پر پڑے گا، اور وہ دنیا و آخرت میں خاسر و خائب ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ لوگو صحابہ کے معاملے میں ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ پر کیا حسن ظن رکھو، غلط چیزیں آپ کے پاس پہنچیں تبھی بھی آپ اس کو، صحابہ کا معاملہ ہے تو آپ اس کی تعویل کریں گے، اس کو ہو بہو نہیں لیں گے۔
تو فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا اصل میں وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہے. گویا کہ صحابہ سے بغض اللہ کے رسول سے بغض ہے، صحابہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ لامحالہ محبت صحابہ اس کے اندر آ جائے گی. جن کو اللہ کے رسول سے ہی محبت نہیں ہے وہ صحابہ سے کیسے محبت رکھیں گے؟ دوسرا معنی یہ پیدا ہو گیا جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا اصل میں وہ اللہ کے رسول سے بھی محبت نہیں رکھتا. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے، ہمیں حضرت فاطمہ سے محبت ہے، لیکن حضرت ابو بکر سے بغض ہے، حضرت عمر سے بغض ہے، تو یاد رکھو وہ دغلا ہے، وہ منافق ہے، وہ اپنے آپ کو دراصل شو کر رہا ہے، اصل میں اس کو محبت کسی سے نہیں ہے. اس حیثیت سے اچھی طرح بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب آئیے خصوصی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے میں بعض لوگوں نے یہ حربہ استعمال کیا جو کہ ان کے والدین سے متعلق ہے، اور اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ دیکھو یہ تو ایسے تھے، ان کا بیٹا کیسے ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ اگر کچھ کرتا ہے تو اس کا الزام بیٹے پر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، نسب کے اعتبار سے تو نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہے جس کو سمجھ لیجئے، جس میں بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے سمجھنے میں، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو شروعات کے السابقون الاولون کے اندر آنے والے صحابہ کو چھوڑ کر بہت سے وہ صحابہ جو آگے چل کر بڑے مخلص ثابت ہوئے، اپنا تن من دھن لگا دیا، شہید ہو گئے، ایسے بہت سے صحابہ وہ تھے جو شروع میں بڑی زبردست مخالفت کی تھی اور ایسے ایسے کام کیے تھے جن کو ہم سن کے کیا ہیں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہوا یہ معاملہ ایسے ایک نہیں ہے، کئی صحابہ کا معاملہ تھا. لیکن جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا اور مخلص طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیے، تو یہ اصول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو اسلام سے قبل جتنے کچھ بھی تمہارے گناہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات جب اس معاملے میں صحابہ شاکی تھے، صحابہ کو کیا ہے بڑا رنج ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تو ہم نے مخالفت میں تلوار اٹھا دی تھی، بہت سے صحابہ کو قتل کر دیا تھا، کہیں یہ گناہ ہمیں کیا ہے معاف تو نہیں ہوگا، ہمیں کہیں کیا ہے یہ گناہ لے ڈوبے گا تو نہیں ہے، کہیں اس گناہ کی وجہ سے ہم پھر کیا ہے گنہگار تو نہیں ٹھہریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اسلام اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آیتیں نازل ہو گئی اس کے بارے میں. سورہ فرقان کے آخری آیتیں آپ پڑھ جائیے، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یا رب کہاں پہنچا دیا؟ فرمایا کہ جو ایمان لائے، توبہ، الا من تاب وآمن، توبہ کر لی، مخلص توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کر کے اس کے بعد اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی شہادت دے دی، مستحکم ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ایک تو برائی کا معاف کرنا کیا ہے، زیرو لیول لانا ایک اور بات ہے، جو برائیاں ہوئی ہیں ان کو پھر اچھائیوں میں تبدیل کر دینا یہ بہت بڑا اونچا لیول ہے. یہ خوشخبری سنائی تھی جب صاحب یہ آیت کا ضمن جس میں شان نزول کے اعتبار سے آپ پڑھ جائیے کسی بھی تفسیر کی کتاب میں، یہ دراصل صحابہ کرام کے ضمن ہی میں نازل ہوئی جب صحابہ کرام اسلام قبول کیے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پچھلے ہم نے جو کچھ بھی اسلام کے خلاف کارروائیاں کی ہیں کیا وہ اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ نے آیت اتاری کہ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے بدلے میں اور اونچا اجر دے گا. تو اصول کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوا
ان بعض صحابہ کے ہاتھوں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کی مخالفت میں وہ واقعات انجام دیے جس کو پڑھ کر آج بھی کیا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ان پر کانا دینا اور ان کو طنز کرنا یا اسی سے کیا ہے ان کو مشکوک بنانا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ جب اللہ معاف کر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، جب اللہ ان کو صحابیت کے شرف سے ممتاز کر دے، تم کون ہو؟ کون مئی کا لال ہے جو ان پر شک کرے؟ یہ چیز ہے اصل میں جو شیعہ اور بغض صحابہ رکھنے والے بدبختوں اور علی مرزا کے چیلے چانٹوں نے یہ کام کیا، جو کر رہے ہیں آج بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ اس حیثیت سے کیا ہے انہوں نے جو تاریخی روایات رکھ کے کیا کیا تھا، امپوز کیا تھا لوگوں کے سامنے، دیکھو یہ تو ہند کے بیٹے ہیں، اور ہند وہ عورت ہے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا دی غزوہ احد کے اندر، اور یہ کن کے بیٹے ہیں؟ جن کے باپ ابو سفیان ہیں، اور ابو سفیان کون ہیں؟ جو تمام غزوات میں مشرکین کی طرف سے سردار بن کے آئے تھے، ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی تھی۔ ان کا بیٹا کبھی کیا ہے صحیح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس وقت سمجھانے کے اعتبار سے جیسے انہوں نے کیا کیا، شو کیا، لیکن اس میں پس منظر میں اسلام نے جو بتایا تھا کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صحابیت کے جرے پہ جو آتا ہے اس کا تو کیا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے فضیلت کا۔ اس کے بعد آنے والا کیا ہے، کتنا بڑا انسان، کتنا بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، لیکن صحابیت کے درجے پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ متفقہ طور پر اصول ہے۔ جن جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، جن جن کو کیا ہے بڑے بڑے سمجھے ہوئے ہیں، وہ سب مل کے بھی کیا ہے، تمام اولیاء اور تمام اچھے لوگ صالحین مل کر بھی ایک ابو سفیان کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک حضرت ہندہ کے بال کے برابر نہیں، کیونکہ وہ صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں۔ مسئلہ ہی ختم۔ جس کو صحبت مل گئی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی صرف کیا ہے چھوٹا سا ایک پیالہ اور اس کا بھی آدھا پیالہ خرچ کرے گا، آدھا پیالہ ادھر سونا ادھر عام چیز، آدھا پیالہ بھی کرے گا تو اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں صاف رکھ دیا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ نبی کے وہ صحابی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، جو بعد میں اسلام لائے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن دونوں صحابی ہیں، کلا وعد اللہ الحسنى، دونوں سے ہم نے کیا ہے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب اللہ معاف کر دے اور کہہ دے کہ یہ جنتی ہیں، تم آ کے 1400 سال بعد 1300 سال بعد آ کے کہنے لگے کہ ان فلاں غلطی کی، تم کون ہو؟ تمہارے تمام عبادات کو اکٹھا کر لیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے صرف جو ایک لمحہ گزارا ہے اس کو اگر ٹیکل کیا جائے، اس کو اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں تو وہ ایک لمحے کی صحبت تمہارے تمام عبادات سے آگے بڑھ جائے۔ تو اس حیثیت سے آپ کیسے ان کے اوپر لعن طعن کر سکتے ہیں؟ تو اب میں نے اسی وجہ سے کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدین کے سلسلے میں وہ باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو غلط العام مشہور ہو گئی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کو وہ مقام نہیں ملا جو اصل میں ملنا چاہیے تھا، جو صحابیت کا مقام ہے۔ ان بدبختوں نے ان کی سیرتوں کو اتنا مسخ کیا کہ لوگوں نے ابھی بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف کیا ہے غلبے کے زور سے یا آ کر ڈر کے مارے مکہ ہی فتح ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ چھپ کے بس ظاہر کرنے کے لیے کر دیا، ورنہ تو اسلام میں ان کے کوئی کیا ہے کارنامے نہیں ہیں۔ اب ان کا بیٹا ہے تو لا محالہ ان کا بھی یہی حال ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب آئیے اس سلسلے میں بعض وہ اہم باتیں جو کہ ہمارے ذہن میں غلطی کے طور پر غلط العام بیٹھ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہندہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا، اور ان کے
بعض حصے کو چبا ڈالا اور ان کے اعضاء کو مسلح بنا کے ان کے اعضاء کو کیا ہے گلے میں ہار ڈالا. اور یہ حضرت معاویہ کی ماں ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ بندیوں میں سے تھی اور اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت، اور وہ اسلام لانے کے بعد اس میں بڑی ہی عظمیت والی اور بڑی ہی عظیمت والی خاتون تھی اور بہت ہی فضیلت والی خاتون تھی، جن کی فضیلتیں اور جن کی عظمتیں ہمیں کیا ہیں آگے کی زندگی میں ملتی ہیں، جو کہ ہمیں عام نہیں کیا گیا. ہمیں اتنا تک پتہ نہیں کہ وہ کب وفات پائی، اتنا تک پتہ نہیں کہ ہند کے اسلام کے بعد حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جاہلیت میں ان کا یہ کام تھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا، یہ زیادہ شیعوں نے مشہور کیا. لیکن بعد کی زندگی ہمارے پاس کیا معلوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں، سننے والے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت حمزہ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے اسلام لانے کے بعد کے واقعات؟ لیکن یہ تو معلوم ہوگا کہ غزوہ احد میں انہوں نے کلیجہ چاک کیا، اتنا تو معلوم ہوگا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا. تو یہ دراصل ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے اور کس نے پیدا کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے ہی نہیں، شو کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، صحابہ سے صرف نہیں ہے، حالانکہ وہ صحابہ اور اللہ کے رسول اور اسلام سے کبھی محبت نہیں کر سکے، کبھی نہیں ہے سچے. یہ جھوٹی روایتوں کو وضع کر کے سنیوں کے اندر بھی اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ بھی شیعہ طور پر کیا ہے اپنے آپ کو ماننے لگے. اب آئیے سنیے حضرت ہند رضی اللہ عنہ کا اسلام کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیا عظمت والا تھا، کیا دلیر خاتون تھی. فتح مکہ کے دوسرے دن جب حضرت ابو سفیان اسلام قبول کر لیے، اس کے دوسرے دن حضرت ہندہ بھی بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. اب یاد رکھ لیجئے جب بیعت کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اب کون ہے مائی کا لال جو کہہ سکے کہ ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں کیا ہے ہمیں شک ہے؟ اور اس حدیث کے مطابق اور اس آیت کے مطابق کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا کے مطابق ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب کون ان کو کیا ہے اس الزام سے متہم کر سکتا ہے کہ انہوں نے فلاں کیا، ایسا کیا، ویسا کیا؟ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئی، باقاعدہ باپردے میں تھی، نقاب میں تھی. شریف عرب کی عورتیں نقاب بھی پہنا کرتی تھی باوجود اسلام نہیں لانے کے. ہاں ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے نقاب پہننے پہ پریشانی ہے عورتوں. تو جب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچان لیا. بعض روایتوں میں گفتگو تک مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ اس پر ایمان لاؤ گی، ان باتوں پر بیعت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریف عورت زنا کا کوئی تصور بھی کر سکتی ہے؟ یا رب، اسلام سے پہلے بھی پاک بازی کی زندگی دیکھیے ان کی. کہا کہ کوئی شریف عورت یہ بھی سن سکتی ہے، یہ بھی کیا ہے اس کے خیال میں آ سکتا ہے. تو بازاری عورتوں کا شیوا ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ چوری نہ کرو گی، تو فوری طور پر جھٹ سے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان تھوڑا سا مجھے کیا ہے خرچ کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، تنگی ہے، یعنی خرچہ کم دیتے ہیں، تو میں ان کو پوچھے بغیر، ان کو معلوم کیے بغیر ان سے کچھ پیسہ لے لیتی ہوں، تو یہ چوری تو نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے اجازت دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اپنے شوہر کے بعض بیویوں کا معاملہ ہوتا ہے نا جی کہ خرچ ذرا کم دیتے ہیں، یا اگر کھلے ہاتھ کی ہوتی ہیں، جتنا دیتے ہیں بس نہیں آتا، تو ایسوں کو کیا ہے حضرت ہند رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کہ اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں، شوہر کو معلوم ہوئے بغیر صبح کیا ہے ان کے قمیص میں سے پیسہ اٹھا لیا، اب وہ بازار جا کے دیکھتا ہے تو پیسہ نہیں ہے، پھر وہاں سے جھگڑے شروع. جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے. ایسا کچھ ہو گیا تو بیوی پر کیا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ حل کیا عورتوں کی طرف سے جیسے ہی اسلام لایا. اب دیکھیے ان کے منافع، ان کے کیا ہیں فائدے، اور ان کے طرف سے خیر خواہی امت کو مل رہی. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی.
پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، صحیح ترین روایتیں سب جو میں بیان کر رہا ہوں آپ جا کے ان کی سیرتوں کے مطالعے میں پڑھ لیجیے۔ میں پہلے حوالے کے اعتبار سے تمام مضمون اکٹھا کر لیتا ہوں، پھر جو کہتا ہوں وہ پورے کیا ہے مستند ترین باتوں میں ہوتا ہے، تحقیق طلب لوگ کر لے سکتے ہیں۔ تو وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور اپنے گھر کا جو بت بنا رکھا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ تو نے دراصل کیا ہے اب تک ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ دیکھیے ایمان تو یہ ایمان، آج ہماری عورتوں کا ایمان ذرا مقابلہ کر کے دیکھ، کسی بیان میں بیٹھ گئی، توحید کی باتیں ہوئی، رونا بھی آ گیا، آنکھوں سے کیا ہے آنسو بھی پوچھ رہی ہیں، تو کیا ہے کئی دفعہ توبہ بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر کوئی مسئلہ مشکل آ گئی، سیدھے بابا کے دربار پہ پھر پہنچ گئی، یہاں بھی مسئلہ ختم، وہاں بھی مسئلہ، ادھر بھی ادھر بھی، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، ادھر نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اور ادھر مشکلات آتے ہی یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، یہاں کے سجدے وہاں کے کیا ہیں درباری دعائوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ وہ صادق امین کیسی تھی، دیکھیے کیسے پکا ایمان تھا ان کا، کہ انہوں نے جیسے ہی اسلام کو قبول کیا وہاں سے فوری طور پر کیا ہے گھر پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہاں جو آئی توحید میں ایسے مثال بیان کر رہا ہوں کہ ایک بندی کیا ہے جھنڈا بنڈا سب گھر میں تھا، توحید میں آئی، ایمان لائی، اب ایمان کے اس نور کو لے کے جب گھر کو پہنچی سمجھ گئی کہ یہ شرک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں باطل ہیں، تو کتنی عورتیں ہیں جو اپنا ہی کیا ہے کلاڑا اٹھا کے اس جھنڈے کو کاٹ دیا، توڑ دیا اور مسمار کر دیا۔ اتنا ایمان کہاں سے آتا ہے؟ لیکن حضرت ہندہ نے تو وہی کیا تھا اس دور کے حساب سے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا اسلام بڑا مستحکم رہا، اس حد تک مستحکم رہا کہ ہمیشہ متلاشی تھی کہ اب جب اسلام لانے کے بعد موقع ملے گا جہاد کا تو ہم جہاد کے لیے بھی نہیں رکیں گے۔ حالانکہ اس وقت عورتوں کی ضرورت نہیں تھی، اسلام پھیل چکا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی جماعت تھی اور مردوں کے لیے جہاد فرض تھا، عورتوں کے لیے نفل کے انداز میں تھا، قلت نہیں تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی ہم جب ان کی سیرتوں میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غزوات میں جانے کی ضد کی، اور حضرت عمر کے زمانے میں تو باقاعدہ، حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو یہ باقاعدہ طور پر شریک بھی ہوئی، جنگ یرموک میں تو یہ باقاعدہ طور پر کیا ہے شریک ہوئی اور بڑی زبردست وہاں سے کیا انہوں نے جنگ کی، حتیٰ کہ دونوں نے مل کر حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ بھی اور خود حضرت ابو سفیان بھی ساتھ میں تھے، میں ان کی زندگی میں آؤں گا، وہ بات لاؤں گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور اپنا تن مندھن قربان کر دیا۔ یہ نہیں کہ خاموش کیا ہے ان کے ایمان شک کا تھا یا ان کا اسلام شک کا تھا یا انہوں نے کیا فتح مکہ کے کیا ہے زور پر اسلام قبول کر لیا، نعوذ باللہ۔ اور بڑی فیاض تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اسی واسطے کیا انہیں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں کم پڑتا تھا، اصل میں اتنی فیاض اور اتنی سخی تھی کہ جو ابو سفیان دیتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہی نہیں تھا، وہ بڑے کھلے دل سے دیا کرتی تھی، لوگوں کو تو پیسے کم پڑ جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن مکے میں رہے خدمت میں لگی رہی، بتایا آپ کو، مستند ترین روایتوں کے اندر یہ بات، ابن عساکر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر بکری کے بچے بھونے اور کھانا تیار کیا اور اپنے خادمہ کے ہاتھ سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو قبول کیجیے، حالانکہ یہ آپ کے شایع نشان نہیں، میں اس سے بہتر کرنا چاہتی تھی، لیکن آج کل ہمارے جو بکریاں ہیں وہ دراصل کم ہو رہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اس واسطے میں نے صرف 2 ہی بچوں کو بھون کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب خادمہ لے کے پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تو فرمایا کہ ہندہ سے کہو، انہوں نے جو بھیجا ہے۔ جب خادمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھنا ہوا 2 بچوں کا کیا ہے گوشت ہے،
اور کیا ہے یہ دراصل آپ کے لیے خاص ڈش تیار کر کے بھیجی ہے، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ ہم یہ دراصل آپ کے شایع نشان نہیں ہے، اس سے زیادہ کرنا ہے، لیکن میرے پاس آج کل کیا ہے بکریوں کی کمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ ان میں برکت دے، ان کے مال میں، ان کی بکریوں میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں حضرت ہند رضی اللہ عنہا کہ اللہ نے ایسی برکت دی، ایسے برکت دی کہ بکریاں بہت بڑھ گئی، غلے کی شکل میں، کیا ہے بڑے بڑے کیا ہیں الگ بڑے بڑے غلے کی شکل میں بن گئی تھی۔ اور اللہ کے فضل سے سب برکتیں، میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ یہ کون کہتی ہیں؟ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہتی ہیں۔ اسی طرح نمازوں میں، عبادتوں میں، ذہانت میں، فطانت میں بہت اونچا مرتبہ تھا۔ عرب کی بہت بڑی ذہین فتین عورتوں میں شمار ہوتی تھی، اور باقیہ زندگی جتنی بھی ملی، وفات کی صحیح تر ڈیٹ کے اعتبار سے وہ دن ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے باپ ابو قحافہ جو انتقال کرے، اسی دن کہا جاتا ہے کہ ہند نے بھی انتقال کیا رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک جو کہ تقریباً وہ بھی 10 سال کا یا آ کر 5 سال کا عرصہ تو تقریباً لگتا ہے، جس میں انہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا، حتیٰ کہ جہاد بھی کیا، جنگ یرموک میں بھی شامل ہوئی، اور خالی صرف زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے تلوار سے انہوں نے جنگ تک کی۔ اب یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہے۔ شیعہ کا وہ ماحول رافضیوں نے جو کریٹ کیا تھا، اس حیثیت سے ہمیں حضرت ہندہ کی یہ بات کی زندگی معلوم ہی نہیں۔ پہلی زندگی تو معلوم ہے، لیکن اس بات کو ہم کیا ہیں کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یہ پہلی زندگی تو اللہ نے خود معاف کر دی، تو آپ کون ہیں جی بتانے والے بول کر؟ ایسے دیکھا جائے تو بڑے بڑے صحابہ پر الزام آ جائے گا کہ انہوں نے کہا جاہلیت میں یہ کیا تھا، غزوہ بدر میں یہ کیا تھا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سب کے نام آ جائیں گے۔ ہاں، تو آپ سب ان کو صحابیت کے درجے سے نکالتے چلے جائیں گے یا ان کو مشکوک بناتے چلے جائیں گے؟ کتنے نام آتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکلیفیں، یا صحابہ کو تکلیفیں دی، شروع اسلام میں سخت مخالف رہے، لیکن بعد میں جب اللہ نے صحابیت کا درجہ دیا، کہاں اونچے مقام پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اگر یہ الفاظ لکھ کے رکھ لیجئے، اگر ان کے کارنامے نہ بھی ہوتے، میرا ایمان ہے اور یہ ایمانی سلف کا ایمان بھی رہا ہے، اگر یہ سب کارنامے ان کے نہ ہوتے، پھر بھی صرف لفظ صحابیت سے وہ سرفراز ہوتے اور لفظ صحابیت سے کیا ہے وہ ممتاز ہوتے، اور صحابیت کے اندر آ کے ایک لمحہ بھی گزار دیتے، ان کے تمام گناہ مٹنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کے تمام پچھلی کارروائیوں پر پانی پھر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کا سب کیا ہے معاف ہو جاتا ہے۔ صحابیت کا وہ درجہ ہے۔ اچھا، حضرت ابو سفیان جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ ہیں، اس سلسلے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تھے، مشکوک تھے، ان کا اسلام ہی صحیح نہیں تھا، یہ بعد میں بھی اسلام لا کے بھی ویسے ہی تھے، یہ دراصل تلوار کے زور پہ لائے تھے، یہ اندر سے بہت جلتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن آپ نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا زمانہ کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا تن من دھن کیسے لٹایا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف میں کیسے رہا کرتے تھے، اور کیسے ان کے کیا ہیں دعائیں ہوتی تھی، اور کیسے ان کی زندگی ہوتی تھی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور کو معلوم بھی نہیں ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام لانے کے بعد کیسی رہی۔ اسلام انہوں نے جب قبول کیا فتح مکہ سے ایک دن پہلے، پھر اس کے بعد اپنے گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف کر کے اس حد تک اونچا مقام دے دیا کہ کہا فتح مکہ میں اعلان ہو گیا کہ دیکھو لوگو، جو کوئی اپنا گھر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، ہم ان کو کیا نہیں کریں گے، چھیڑیں گے نہیں، وہ پرامن ہوں گے،
اور جو کوئی کعبۃ اللہ میں جمع ہو جائیں حرم میں وہ بھی پرامن ہوں گے، ان پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے وہ بھی دراصل کیا ہے، مامون ہوں گے۔ حتیٰ کہ حرم کا مقابلے میں ابو سفیان کے گھر کو اللہ کے رسول نے برابر کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مقام دیا اور یہ فضیلت دی، خود معاف کر دیا اور انہی کعبۃ اللہ اور حرم کے برابر ان کے گھر کو دارالامن بنا دیا، تو اب کون ہے جو اٹھ کے ان پر کیا ہے نکتہ چینی کرتا ہے؟ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ان کے فرمان کو تم سچا جانتے ہو، تو پھر یاد رکھو جب اللہ کے رسول نے یہ مقام انہیں دے دیا تو پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم ان پر انگلی اٹھاؤ۔ اب دراصل کوئی اس پہ انگلی اٹھاتا ہے تو یہ ابو سفیان پہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل پر، اس فضیلت پر اور اللہ کے رسول کے اس حکم پر بھی انگلی اٹھاتا ہے۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ یہ سچا جانتا ہی نہیں اللہ کے رسول کو، بدبخت۔ یہ تو صرف دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے محبت ہے۔ ارے اہل بیت سے محبت کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، تو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ہے، تو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ مقام دیا۔ تو تم کون ہوتے؟ تو ایک تو اہل بیت کو تو مان لیے، لیکن کیا ہے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے استحکام اور ان کے حسن اسلام کے بارے میں مروی روایتیں شاہد ہیں کہ وہ بہت بڑے اللہ والے بن چکے تھے۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نماز ختم ہوئی، سنن نوافل ہوئے، اس کے بعد لوگ نکلتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہیں رہا۔ وہی شخص پھر مسجد سے باہر نکلا جو مسجد سے نکلنے والا آخری شخص تھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آئے تو پہلے تھے اور جا رہے ہیں آخری؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو سفیان ہے، حضرت معاویہ کے باپ۔ ایسی عبادتوں میں مشغول ہو گئے، ایسا اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا۔ اب جو تابع ہو، تو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل صالح کر لے، اللہ کہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ہم ان کے کیا کر رہے ہیں، نیکیوں کو، ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ دکھاوا تھا، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بدبختی نہیں تو اور کیا، تمہارے ایمان میں خلل ہے، اب تک تمہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں۔ تو اب آئیے حضرت ابو سفیان کے کارنامے اور آگے دیکھیں۔ اس وقت جبکہ حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سال میں کچھ بڑے تھے، وفات کے بعد تو تقریباً ان کی عمر 60 کے اوپر رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، جہاد میں، اور خالی حصہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے غزوے میں تھے تو حضرت ابو سفیان بھی ساتھ تھے، حنین کے غزوے میں تھے تو حضرت ابو سفیان بھی ساتھ تھے، اور حتیٰ کہ جب لوگ پریشان ہو کے حنین کی وادی تنگ ہو گئی، جب وہ آیت اتری لقد نصر اللہ فی مواطن کثیرہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ کہ حنین کے وقت میں تمہیں کیا ہے، باوجود زمین وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی تھی، تو ایسے وقت میں جہاں پر صرف صحابہ باقی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا رکاب تھامنے والے حضرت ابو سفیان تھے، جو بالکل پاس میں کیا ہے اپنا تن من دھن، اپنی جان لے کے حاضر ہو کے کھڑے ہوئے تھے، بھاگنے والوں میں نہیں تھے، ایمان بڑا پختہ تھا ان کا۔ اور پھر اس کے بعد جنگ یرموک آئی، جو روم کے خلاف اسلامی جنگوں کی بہت بڑی فتح والی اور پہلی جنگ تھی۔ اس میں ابو سفیان نے اس حد تک حصہ لیا، ذرا تصور کر کے دیکھو، تب اس وقت 60-70 سال کی عمر،
لیکن جوش جذبہ دیکھو، اس حیثیت سے لڑا، اس حیثیت سے لڑا اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ۔ یزید بن ابی سفیان بھی ساتھ میں تھے، معاویہ بن ابی سفیان بھی ساتھ میں تھے، اور خود بھی ساتھ میں تھے۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو بھیج کے کہا کہ بیٹا ہم تو کیا ہیں، بہت کیا ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ اگر کوئی بتلانے والا دکھاوا کا معاملہ ہوتا تو کرتے سکتے، خود آئے تھے اتر کے، اور حنین میں اس حد تک کہ اللہ کے رسول کے بالکل ساتھ میں رہے، اور یرموک میں اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نچھاور ہونا چاہا کہ ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی، اتنے نیزے اور اتنے زخم پڑے کہ جس کی وجہ سے ایک آنکھ کے وہ اندھے ہو گئے، ایک آنکھ کے اندھے ہوئے، ایک آنکھ اللہ کی راہ میں قربان کر اس عمر میں۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگوں میں خاموش نہیں بیٹھے، اس عمر میں بھی جنگ یرموک میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، ایک آنکھ کیا ہے، اس مار اور اس زخم کی وجہ سے وہاں کے دشمنان اسلام کے کیا ہے زخموں کو سہتے سہتے ایک آنکھ اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور پھر آگے چل کر دوسری جنگوں میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی، ٹوٹل دونوں آنکھوں سے معذور ہو گئے، اور دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دی۔ اس حیثیت میں ان کا انتقال ہوا کہ وہ دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دے چکے تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور بقی کے اندر مدفون ہیں۔ ہاں، بقی قبرستان کی مٹی لے لے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کیا سعادت ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بقی قبرستان میں جو کیا ہے دفن بھی ہو جائے، ناہنجار ہو، سود خور ہو، فلاں ہو، اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے۔ انہی بدبختوں کا قول حضرت ابو سفیان کے بارے میں کیا یہ، جبکہ وہ سب غلط قول ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو سفیان تو خلافت راشدہ کے اندر فوت ہوئے تھے، اور اپنے دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دے دی تھی، اور اندھے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا تو پتہ نہیں ان کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور اللہ کے پاس جب وہ کہیں گے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ معافی کا تو اعلان پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ ہیں والدین جن کی وہ باتیں تو یاد رکھ لی گئی جو کہ شیعوں نے پھیلایا، اور شیعوں نے بنایا تھا مرچ مسالہ لے کر۔ شیعوں نے ایک کیا ہے خاکہ دیا تھا، یا اسلام دشمنوں نے یا صحابہ کے دشمنوں نے، ہاں انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو ہم نے بھی کیا ہے اسی نہج سے سوچنا شروع کیا کہ ہاں برابر ہے۔ باپ بھی کیا ہے پورے عرصے تک تقریباً ہر جنگ میں دشمنان اسلام کے سردار بن کے آئے تھے، اور ماں تو کیا ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھا گئی تھی، اب ان کا بیٹا ہے تو ہم کیا اچھا ہی سوچ سکتے ہیں۔ یہ کیفیت کو مجھے ہٹانا ہے، پردے سے نکالنا ہے۔ اب جو نکھر کے سامنے آ رہی ہے حضرت ہند رضی اللہ عنہا کی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، تو اتنی صاف شفاف ہے کہ اللہ نے جب ان کو بلایا تو اس وقت ان پر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، وہ صالح بن چکے تھے، اور انہوں نے توبہ اور ایمان قبول کر کے ایسا عمل ثابت کر کے گئے تھے کہ جس کے مطابق اللہ کا یہ اعلان ہمیں توقع ہے کہ وہی ہوگا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم کیا کریں گے ان کے حسنات، ان کے سیئات کو ہم حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تھا مختصراً والدین کا۔ اب آئیے اس کے اوپر سے سمجھ لیجئے یہ کس خاندان سے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی قریش کے ہی ہیں، اور نسبت کے اعتبار سے بہت قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں حضرت معاویہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، باپ حضرت عبداللہ تھے، تو ان کا نسب نامے میں ہم پڑھیں گے تو دیکھیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ پانچویں پشت پہ جو عبد مناف آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے بیٹے ہاشم سے بنو ہاشم بن گئے، اور ان کے بیٹے امیہ بھی ایک تھے، ان سے کیا ہے بنی امیہ بنے۔ یاد رکھیے حضرت عبد مناف پر جا کے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے جو پانچویں پشت پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام، دادا کا نام عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم۔
ان کے ابا کا نام عبد مناف. تو جیسے عبد مناف کے بیٹے ایک ہاشم ہیں جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ بنا، اسی طرح عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام امیہ بھی ہے. تو یاد رکھو ان سے نسل چلی ہے. پانچواں، جیسے اب حضرت معاویہ کا اگر نسب بیان کیا جائے تو یوں آئے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب، حرب کے بعد امیہ، امیہ کے بعد ہاشم. تو پانچویں پشت پہ جو نہ مل جاتے. اور یہ نسب جب اتنا قریبی ہے تو دوسرے لحاظ سے بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان کی ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جن کا نام رملہ بنت ابو سفیان تھا اور جن کی کنیت ام حبیبہ تھی. مشہور ترین صحابیہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لائے تھے اور ام المؤمنین بنی ہیں. اور حضرت معاویہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں. تو اس حیثیت سے سالے بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو سفیان سسر بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. جیسے ابو بکر سسر ہیں، جیسے حضرت عمر سسر ہیں، ویسے ہی ابو سفیان بھی سسر ہیں. ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی. ابھی دراصل آگے جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں معاملات تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے برادر نسبتی بھی تھے جسے ہم ساڑو کہتے ہیں. ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے جو بہن تھے وہ حضرت معاویہ کی بیوی تھی. تو اس حیثیت سے ایک بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ایک بیوی ایک بہن حضرت معاویہ کی زوجیت میں تھی. دو بہنیں، تو دونوں کیا ہے، اللہ کے رسول حضرت معاویہ دونوں کیا ہیں، ساڑو ہو گئے اس حیثیت سے. اور ایک طرح سے کیا ہیں، رشتہ داری میں بڑا اونچا مقام بھی رکھتے ہیں حضرت ابو سفیان کی طرف سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا دونوں جا کے ایک طرف مل جاتے ہیں. یہ تمام فضیلتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی. تو ان فضائل کو چھپا کر صرف وہ چیزیں بتلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پھر دیکھیے قبول اسلام کے بعد جو راہ و رسم بڑے اور جو مضبوط ہوئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ام المؤمنین ان کی بہن تھی تو کس طرح آنا جانا ہوا رہا ہوگا، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے تعلقات بنے ہوں گے. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو، ان کا کام کو دیکھ کر اتنا اپنا مقرب بنا لیا تھا کہ جتنے وفود آتے تھے باہر سے ملنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال، ان کی مہمان نوازی، ان کو کہاں ٹھہرانا، ان کو کیا ہے صحیح طور پر اجازت لے کے دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچانا، یہ تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپا ہوا تھا. ان تمام چیزوں کو تم کیا کرو، مینٹین کرو. خالی کاتب وحی نہیں تھے، کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ جو خدمات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیے، وہ بہت بڑی خدمت یہ بھی تھی کہ جتنے سفیر ہیں جو آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نگران بنایا تھا کہ تم ان کو مینٹین کرو اور ان کو کیا ہے، ان کے حالات کا کیا ہے آپ نگرانی کرو اور ان کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ مجھے پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک بہت بڑا سفیر یہاں بنا کے رکھا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ. تو اب اس حیثیت سے اس تناظر میں ذرا دیکھ لیجئے آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماں باپ دونوں کے دونوں اسلام لائے اور صحابی ہیں، تو اب ذرا اندازہ کرو کہ معاویہ صحابی رضی اللہ عنہ، باپ صحابی ہیں، ماں بھی صحابیہ ہیں، ایسے صحابی کے بیٹے کوئی رذیل حرکت کر سکتے ہیں؟ تو ان کا بھی مرتبہ وہی ہے جو صحابہ کا مرتبہ تھا۔ بھائی صحابی یزید بن ابی سفیان، بہن امہات المومنین میں رملہ بنت ابی سفیان، باپ صحابی ابو سفیان، ماں صحابی ہندہ، پورا کا پورا خاندان صحابی۔ ایسے شخص کو جس نے پھر اپنے کارناموں سے پوری انسانیت کو مالا مال کیا، خیر خواہی چاہیے، اور ان کی شان اس حد تک بڑھی، بلکہ ان کے پورا دور حکومت اسلام کا شاندار دور حکومت تھا، جس میں پوری دنیا تک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ قائم کر دیا۔ اتنا اپنا تن من دھن لگائے رہے اور ہم نے ان کو کیا ہے بدنامی کے سوا کچھ اور نہیں دیا، بلکہ ہم انہیں کہتے رہے یہ تو کیا ہیں پہلے ہیں جس نے کیا ہے اسلام کو بگاڑا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بادشاہت شروع کی، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے نسلی امتیاز کو شروع کیا، یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ تو یاد رکھو اگر تم یہاں نہ پھنسو گے، یہاں تم چکما دو گے، یہاں عوام کو بہکاؤ گے، لیکن رب کے ہاں نہیں پھسل سکتے، رب کے ہاں تم چھٹ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کوئی اللہ کے بندوں سے کیا ہے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے وہ الفاظ یاد رکھیے جس میں اعلان ہوا کہ من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میری ولی کو، میرے اللہ والے بندوں کو، میرے اپنے بندوں کو کیا ہے ایذا دیتا ہے، اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ صحابہ سے زیادہ کون اللہ والا بن سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ کون اللہ والا بن سکتا ہے؟ ولایت تمام کی تمام صحابہ کے بعد ہے۔ تمام ولی مل کر، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوں، امام ابو حنیفہ بھی ہوں، اور سید التابعین سعید ابن المسیب بھی ہوں، اور خلیفہ خامس کہنے والے عمر بن عبد العزیز بھی ہوں، اور جن سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا کروا لو اویس قرنی بھی ہوں، سب مل کے بھی مل جائیں اور ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، تو اس ایمان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اوپر سے دھول ڈال ڈال کے کیا ہے ان کی شخصیت کو مدھم کیا گیا، اب اس کو چھانٹنا ہے، اور ان کی نکھار، ان کا حسن جو اسلام کے بعد تھا، اس کو ہمیں بتلانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو جو ہوا وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، تم کون ہو اس کو یاد دلانے والے؟ لیکن جو بعد میں ہوا وہ تو تم بیان نہیں کرتے ہو۔ تو اس حیثیت سے ان کا خاندان پورا کا پورا صحابی ہے، ہاں، اور پورا کا پورا کیا ہے قربانی دینے والا۔ ابو سفیان نے اپنے دونوں آنکھوں کی قربانی دی، حضرت ہندہ نے کیا ہے سخاوت میں قربانی دی، اور حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ کے دوسرے بھائی تھے، انہوں نے تو اتنی قربانی دی کہ حتیٰ کہ تعاون امواس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں رکھا۔ ان کی قربانیاں سب کے سب کیا عیاں ہیں، بس صحابہ کی تنگ نظری اور صحابہ سے غصہ رکھنے والی آنکھ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بدبخت کیا ہیں، حسد کے اندھے ہیں، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حسد ایک ایسی بری بلا ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح ان کو نیکیاں دکھتی بھی نہیں، خود کرتے بھی نہیں۔ تو اب اس کے بعد آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب پورے کے پورے مکمل طور پر سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ بنے، بادشاہ نہیں کہوں گا، خلیفہ ہیں۔ خلیفہ خامس یہ ہیں، عمر بن عبد العزیز نہیں ہے۔ 4 خلفاء کے بعد یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اور ان کو اگر خلیفہ نہ کہا جائے تو پھر کیا ہے، بعد کے آنے والوں کو خلیفہ کہا جائے گا؟ آپ عمر بن عبد العزیز کی خلافت کو تو مان لیں،
لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی کی خلافت کو نہ مانے. یہ کون سی دغلی پالیسی ہے؟ یہ رافضی پالیسی ہے، یہ اسلام کو بگاڑنے والی پالیسی ہے. اس کے لیے کتابیں لکھ دی جائیں، خلافت و ملوکیت لکھ دی جائے. مولانا مودودی نے کیا ہے اس پر بہت بڑا طنز کیا اور اس کو لے کے کیا ہے تمام عالم میں پھیلا دیا گیا. ان کے اچھے کام ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن یہ بہت برا کام تھا جو انہوں نے کیا اپنی زندگی، اور ان کو سمجھایا بھی گیا. اور آج بھی ان کو ماننے والے مانتے نہیں ہیں، کہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کے لیے سمجھو، اپنے ایمان کو غارت نہ کرو، ورنہ تو آپ کا ایمان ہی نہیں رہے گا. تم خلافت کے بحثوں میں پڑھو گے اور صحابہ کو لعن طعن کرتے رہو گے، کل جا کے حشر کے میدان میں معلوم ہوگا تو تم تو کیا ہے صحابہ کے پیچھے ان کے ایمان کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے، یہاں تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. پہلے اپنے آستین میں، اپنے کیا ہے دامن میں ہزاروں خون کے دھبے ہیں، وہ نہیں نظر آتے. صحابہ کے لیے آپ کیا ہیں نکلے ہیں ان کی تحقیق کرنے کے لیے. ان کا ایمان دامن کو خود اللہ نے پاک کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے بھی بہت اونچے تھے، خاندان کے لحاظ سے بھی بہت اونچے تھے، ماں باپ کے لحاظ سے بھی بہت اونچے تھے. اور زندگی کے شروع کے ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تدبیر، انہیں کیا ہے ذہین، انہیں فطین بنایا تھا. اور اسلام مخالف کارروائیوں میں بھی جو اسلام لانے سے پہلے کی زندگی ہے اس میں کہیں نام نہیں آتا حضرت معاویہ کا، اللہ کے فضل و کرم سے. اسلام لانے کے بعد جو خدمات تھی وہ چلتے رہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ. ان کا کیا ہے شباب کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وقت گزارا جتنا بھی ملا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور مبارک میں تو اتنا اپنا تن من دھن لگا دیا کہ خود کیا ہیں دونوں خلفاء ان سے بہت خوش تھے، راضی تھے. یہاں تک کہ شیخین کسی کی رضا پر اور کسی کے ساتھ خوش ہیں تو پھر ان کے اندر کوئی آپ عیب نہیں نکال سکتے. تو شیخین کے خوش اور ان کے ساتھ رضا کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انہیں شام پر کیا ہے گورنری عطا کی، بلکہ فوجوں کا سپہ سالار بنایا. اور انہوں نے جو حسن تدبیر کے ساتھ اس کو چلایا، اس نظام کو، وہ اتنا پسند تھا کہ حضرت عمر نے انہیں کیا ہے اپنی پوری خلافت میں انہیں باقی رکھا اور ان سے مشورے لیے. اور یہ اسلام کے اتنے بڑے شیدائی تھے، اسلام کو پورے عالم اسلام تک پہنچانے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ حضرت عمر کے دور مبارک میں کئی مرتبہ ریکویسٹ کی کہ امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، آپ کسی بھی طرح مجھے کیا ہے بحری بیڑے کی اجازت دیجیے. زمینی لشکر تو میرے پاس ہے اور زمین کی حد تک ہم نے جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن اب نیوی چاہیے، وہ جو بحری نیوی ہوتی ہے، جو سمندری نیوی ہے، سمندری فوج ہے، بحری بیڑا، اس کو بنانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں بحری بیڑے کے ساتھ خاص کر سمندر میں جا کے آگے جا کر کیا ہے جہاد کر سکوں. لیکن حضرت عمر بڑے محتاط تھے اور چاہتے یہ تھے کہ کیا ہے ان کی رعایا اتنی وسیع نہ ہو جائے کہ ان کو سنبھالنے میں مشکل ہو. اور کبھی کبھی تو ایک مرتبہ تو حضرت عمر نے کہا کہ ذرا یہ جو سمندری بیڑا ہوتا ہے، وہ سمندر جو تم دیکھتے ہو اس کے بارے میں ذرا مجھے تفصیل بتاؤ لکھ کر. جب حضرت معاویہ نے بتایا کہ یہ کہا کہ مجھ اپنے سپاہیوں کو مارنا نہیں چاہتا، بہت لمبی کیا ہے یہ دراصل داستان ہے، یہ بہت لمبا کیا ہے بحر ہے، یہ بہت لمبا سمندر ہے، اس میں جا کے پھر تم خلافت سے دور ہو جاؤ گے، تمہیں مدد کیسے کر سکیں گے، ہم کمک کیسے بھیجیں گے، اس واسطے کیا ہے تمہیں کیا ہے میں اجازت نہیں دیتا. خود حضرت عمر روکا تھا، ورنہ تو کیا ہے یہ سمندر پار دے کے کیا ہے اسلام کو لے جانا چاہتے تھے. کئی مرتبہ خود حضرت عمر حضرت معاویہ کی بڑی تعریف کیے ہیں، بڑے بڑے صحابہ تعریف کیے ہیں. کبھی کیا ہے ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس شخص کے بارے میں برائی مت کرو، صاف کہا حضرت عمر نے. اور دوسرے صحابہ نے، کئی صحابہ نے حضرت معاویہ کی ایسی تعریف کی ہے، میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں تو اس کو الگ سے 1 گھنٹہ چاہیے. کیا ان صحابہ کو، جبکہ ابھی حضرت معاویہ خلیفہ بھی نہیں بنے ہیں،
تو کون سا لالچ حضرت معاویہ نے دے دیا کہ اتنی لمبی لمبی تعریفیں ہو رہی؟ ذرا عقل سے سوچو، اندھاپن اختیار نہ کرو، جانتے بوجھتے کیا ہے گڑھے میں مت گرو۔ حضرت معاویہ اس لائق تھے، اللہ نے انہیں بنایا تھا، اسی واسطے کیا ہے بڑے لڑائی جھگڑے کے بعد، جنگ جمل کے بعد، جنگ صفین کے بعد، جن میں تقریباً 1,00,000 کے قریب دونوں اطراف کے کیا ہے مومنین مسلمین کیا ہیں شہید ہوئے، اللہ نے پھر اکٹھا اتحاد کے ساتھ پورے مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ فخر و امتیاز حضرت معاویہ کے حصے میں۔ اس طرح سوچنے کے بجائے ان کو تم کہتے ہو کہ یہ ان کی طرف سے کیا ہے بادشاہت بدل گئی۔ ارے بدبختو، سوچو کہ پورا عالم اسلام منتشر ہو گیا تھا۔ حضرت علی کا جتنا بھی دور رکھ لیا جائے، اس میں صرف کیا ہے بے اطمینانی کا دور تھا، جنگیں ہوئی اور اس میں خود حضرت علی کے ماننے والے یا ساتھ دینے والے یہ جو شیعہ تھے، جو ڈبل گیم کھیلنے والے تھے، ان سے خود حضرت علی کیا ہیں بیزار ہو چکے تھے۔ خود ان کو سکون کا سانس نہیں ملا، ان کو ان لوگوں نے کیا ہے چین سے نہیں رکھا۔ پورا عالم اسلام منتشر ہو کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ جتنے بھی اہل فکر، اہل نظر تھے، جتنے بھی کیا اہل علم تھے، جتنے بھی اہل اخلاص تھے، وہ سب کے سب کیا ہیں دل سے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اکٹھا پھر کیا ہے اسلام کی وہ شان و شوکت آ جائے جو شیخین کے درمیان تھی، شیخین کے دور میں تھی۔ تو اللہ نے حضرت معاویہ کو اس وقت اٹھایا اور حضرت معاویہ کے ذریعے پورے عالم اسلام کو اکٹھا کر دیا، اور مضبوط ترین خلافت جو کہ تقریباً 20 سال چلی، حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانوں کو ملا لو، حضرت عمر کے خلافت کے زمانے کو ملا لو، تبھی بھی 20 سال نہیں ہوتے، 10 اور 2 12 سال ہوتے، اور حضرت عثمان کے بھی ملا لو، تب کہیں جا کے کیا ہے تقریباً 20 سال کے قریب لگتے ہیں، جو صرف ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، اور ایسی شاندار کی کہ عالم اسلام میں ہر جگہ فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو کہ امڑا چلا آ رہا تھا، اور شان و شوکت کے لحاظ سے اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ کوئی مئی کا لال نہیں تھا جو ٹیڑھی نظروں سے سلطنت اسلامیہ کو دیکھ سکے۔ ان شیعوں اور رافضیوں اور صحابہ مخالف لوگوں کو یہ دیکھنا پسند نہیں ہے اسلام کی بلندی، جس کے واسطے یہ لان تان کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، کسی طرح مس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو سب سے اہم ترین کام جو ان کی خلافت میں ہوا وہ بحری بیڑے کا تیار جو انہوں نے کیا تھا ان کی خلافت میں، اسی سے آگے بہت آگے گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا، اجازت دی تو بنا، اور بہت آگے روم کے سلطنتوں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے کیا ہے قسطنطنیہ کی بالکل اس کے دیواروں پہ دستک دے رہے تھے، اور ادھر سلطنت اسلامیہ صف متفق ہو گئی تھی۔ اب اس اتفاق اتحاد میں کیا صحابہ نہیں تھے؟ کیا 41 ہجری میں پورے کے پورے صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ ہزاروں کے صحابہ تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، کیا ان سب نے حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانا، امیر المومنین نہیں مانا؟ آج 1300 سال بعد آ کے کوئی کیا ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا سیاہ کار یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ بدبخت اپنی بدبختی کو لے آتا ہے۔ صحابہ جب مانتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو؟ پورے اتفاق سے صحابہ نے 20 سال حضرت معاویہ کے اقتدار میں اپنی زندگی رعایا کی حیثیت سے بتایا اور خوش رہے، جس میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جن کو تم لے کے ہوا بناتے ہو وہ خود 20 سال حضرت معاویہ ہی کے دور حکومت میں تھے، خوش تھے۔ کیا تم ان کو بھی کیا ہے ایمان کی بزدلی کا طعنہ دو گے کہ حضرت معاویہ کی تلوار کے ڈر سے حضرت حسنین کریمین خاموش ہو گئے تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو نہیں اٹھتے، اگر وہ غلط تھا، خلافت کیا ہے تبدیل ہو گئی تھی، تو خاموش کیوں بیٹھے؟ بڑا اہم سوال ہے نا جی۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری ایمانی غیرت اتنی آئی ہے کہ تم کو بات سمجھ آئی، لیکن حضرات حسنین کریمین کو بھی بات سمجھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو کوئی یہ مغالطے میں ہے تو اس کے ایمان کی خامی میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ تو مسلمانوں، تاریخ کے ان 22 پردوں کے اندر سے جو اصل تاریخ ہے اس کو میں نکھار کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں جہاں تک ہو سکے، لنکس بھیجیں، لوگوں کو بتائیں۔ علی مرزا کے جو بھی کیا ہیں فالوورز اور جو بھی کیا ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ بھیجیں کہ دیکھو یہ اصل صورت ہے جس کو اس نے نہیں بتایا تھا۔ کیونکہ آج یہ فتنہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اگر ہم ان کو مان لیا تو یاد رکھو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ رکھنا ہے، یہ دروازہ ہے، یہ ہول ہے جو ڈال رہا ہے۔ اب اس ہول سے پانی آنا شروع ہو جائے گا تو کشتی ہی ڈوب جائے گی۔ یہ ہول اسی طرح کا ہے، جب کشتی میں چھوٹا سا ہول جب آتا ہے تو اسی وقت اگر پیک کر دیا جائے تو کشتی محفوظ ہے۔ اگر وہ چھوٹا ہی ہے نا، چھوڑ دیں گے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ملہ نہیں ہوگا، اور اس کی ایک چھوٹی سی سوراخ سے پانی آتا آتا یہاں تک کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حالت ہے۔ یہ اسلام کی کشتی کو ڈبونے والے بدبختوں کو ہمیں کیا ہے، ابھی سے منہ بند کرنا ہے اور سیل لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہی گئی باتیں ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اہل اللہ میں سے اللہ ہم کو شمار کر لے جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں یا بات کو سنتے ہیں تو اس کا بہتر معنی لیتے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں جتنی باتیں آ گئی اگر ان کے ایمان کے منافی ہیں تو اس کو پھینکو اور اس کا بہتر معنی لے لو۔ یہی اللہ والوں کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے، اسلام پر قائم رکھے، صحابہ کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اسلام کی ترقی میں ہمیں اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے جس طرح صحابہ نے کام کیا تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔